آج ہم رضوان ملک صاحب کے شخصیت کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں. جی. ایک وکیل کے طور پر ایک لکھاری اور عوامی خدمت میں بھی وہ کافی سرگرم رہے ہیں. بالکل. تو مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کوئی ایک شخص قانون، اپنی تحریر اور عوامی کردار سے معاشرے پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے. یقیناً یہ ہے کہ رضوان ملک صاحب نے وکالت صرف مقدمے جیتنے کے لیے نہیں کی. اچھا. ان کا نقطہ نظر لگتا ہے شروع سے ہی عام لوگوں کے جو قانونی مسائل ہیں، سماجی ہیں، معاشی ہیں، ان میں عملی مدد کرنا تھا. یعنی صرف قانون نہیں بلکہ سماجی اور معاشی پہلو بھی. جی ہاں، جی ہاں، یہ ان کے کام کی بنیاد معلوم ہوتی ہے. اور یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ یہ تحریک انہیں عام لوگوں کی زندگیوں کو قریب سے دیکھنے سے ملی. جی. کا ایک قول بھی ہے کہ وہ اسے اللہ کی سعادت سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا موقع ملا. بالکل، یہ عاجزی والی بات ہے. تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں. ان کا تقریباً 10 سالہ وکالتی سفر وہ کافی قابل ذکر لگتا ہے. جی، ذرائع اس بات پر کافی زور دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک بہت سے ایسے لوگوں کے مقدمے لڑے جو یا تو بے گناہ تھے یا ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اور یہ کام انہوں نے بغیر کسی فیس کے کیا. بغیر فیس کے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی، اور ان مقدمات کو انجام تک پہنچانا یہ ان کی اولین ترجیح رہی. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو ان کے قانونی حقوق دلوانے میں بھی مدد کی. اچھا. جس سے ظاہر ہے کئی گھرانوں کو سہارا ملا ہوگا. اور خاص طور پر یہ جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے مفت قانونی مشورہ دینا یا عدالت میں ان کی نمائندگی کرنا، یہ ان کے معمول کا حصہ بتایا گیا ہے. جی ہاں، یہ بات بار بار سامنے آتی ہے. تو یہ تو ہوئی عوامی خدمت والی بات. وہ کارپوریٹ اور ٹیکسیشن جیسے جو پیچیدہ قانونی شعبے ہیں ان میں بھی مہارت رکھتے ہیں. بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کام صرف سماجی خدمت تک ہی محدود نہیں، وہ پیشہ ورانہ طور پر بھی ایک مضبوط ساکھ رکھتے ہیں. صحیح. خاص طور پر تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم کا ذکر ہے. وہاں وہ ایک مستند قانونی حوالہ مانے جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا امتزاج ہے پیشہ ورانہ مہارت اور سماجی خدمت کا. جی، اور شاید یہی پیشہ ورانہ مہارت انہیں سماجی مسائل کو بہتر سمجھنے اور ان کا حل نکالنے میں مدد دیتی ہو. بالکل. اسی حوالے سے ان کا ایک اور کردار بھی سامنے آتا ہے. ایک لکھاری کے طور پر، ایک سماجی مبصر کے طور پر وہ اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہے ہیں. جی ہاں، باقاعدگی سے. ان تحریروں کا مقصد کیا نظر آتا ہے؟ ان کی کالم نگاری کا بنیادی مقصد صرف واقعات پہ تبصرہ کرنا نہیں تھا. اچھا، بلکہ معاشرتی اصلاح اور عوامی شعور بیدار کرنا تھا. وہ اکثر ناانصافیوں پہ لکھتے تھے، شہریوں کے حقوق پہ، تعلیم کی اہمیت، عدالتی نظام کی جو پیچیدگیاں ہیں. یعنی وہ موضوعات جو براہ راست عوام سے جڑے ہیں. بالکل. اور ان کی تحریر کا انداز بھی ایسا بتایا گیا ہے کہ دلیل ہوتی تھی مگر زبان عام فہم ہوتی تھی تاکہ عام قاری بھی سمجھ سکے. گویا قانون کے میدان کی طرح تحریر کے ذریعے بھی وہ ایک طرح سے عوامی خدمت ہی کر رہے تھے. ایسا ہی لگتا ہے. اور یہ خدمت صرف قلم تک نہیں رہی، انہوں نے عملی سیاست میں بھی قدم رکھا. صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا بھی تجربہ رہا ان کا. جی، الیکشن لڑا انہوں نے. ذرائع بتاتے ہیں کہ اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوئے انتخاب میں، لیکن ان کی نامزدگی اور پوری مہم کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا گیا، ایک اچھا شگن سمجھا گیا. کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ یہ تاثر گیا کہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ جنہیں معاشرے کا درد ہے انہیں بھی فعال سیاست میں آنا چاہیے. صحیح. یعنی ان کی شرکت ہی ایک پیغام تھی. بالکل. ان کی شرکت بذات خود ایک طرح کا پیغام تھا. تو عملی سیاست میں کامیابی نہیں ملی، لیکن وہ ایک عوامی آواز کے طور پر اپنا کردار نبھاتے رہے. اچھا، ذرائع ان کی کچھ ذاتی خوبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. معاملہ فہم، سادہ طبیعت، عاجزی، زیرک شخصیت. جی، ان کا ذکر ہے. کیا لگتا ہے ان خوبیوں کا ان کے کام پر کوئی اثر نظر آتا ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. ذرائع اشارہ دیتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں ان کی شخصیت کا بڑا دخل ہے. یہ جو عاجزی ہے، لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہی چیزیں انہیں عوام سے جوڑتی ہیں. اچھا. بلکہ ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ اپنی کامیابی کا راز بڑی حد تک ان لوگوں کی دعاؤں کو قرار دیتے ہیں جن کی انہوں نے کسی نہ کسی طرح مدد کی. تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. اچھا، تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں ان تحریروں سے جو تصویر بن رہی ہے وہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جو صرف اپنے پیشے تک محدود نہیں. جی نہیں، بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے وہ مختلف محاذوں پر کام کر رہے ہیں.
قانون بھی ہے، تحریر بھی ہے، سماجی خدمت، یہاں تک کہ سیاست میں بھی کوشش کی۔ اور جو چیز ان تمام پہلوؤں کو جوڑتی ہے نا، وہ ان کی نیت لگتی ہے، خدمت کا جذبہ۔ صحیح۔ واضح ہے کہ ان کا جو اثر ہے وہ صرف پیشہ ورانہ قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت، ان کی سادگی، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق، اس کی وجہ سے بھی ہے۔ جی اس کی وجہ سے بھی ہے۔ انہیں نوجوانوں کے لیے ایک مثال کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، اور ضرورت مندوں کے لیے ایک امید کے طور پر۔ یہ سب جان کر نا ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ ایک فرد اگر اس کی نیت خالص ہو اور وہ مستقل کوشش کرے تو وہ معاشرے پر کتنا گہرا، کتنا دیر پا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اور کیا آج کے دور میں یہ جو ماڈل ہے، قانون، سماجی خدمت اور عوامی شعور کو اکٹھا کرنے کا، کیا یہ زیادہ اہم، زیادہ مؤثر ہو گیا ہے؟ بالکل، یہ وہ نقطے ہیں جن پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔